باغ فردوس ایک تألیف ہے رضا خان بریلوی کی. اس میں وہ قصہ بیان کرتا ہے. سہروردی ایک گروہ ہے صوفیوں کا، اور شہاب الدین سہروردی اس گروہ کے بانی ہیں. جسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں صوفیوں کے 4 گروہ ہیں. یہ 4 طریقے ہیں. گروہ پہ ناراض ہوتے ہیں، طریقے کہتے ہیں تاکہ ناراض کوئی نہ ہو اور بات بھی انصاف کی ہو. طریقتاً وہ 4 ہیں: قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی. یہ سہروردی کون ہے؟ شہاب الدین سہروردی کے متبعین ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں. باغ فردوس میں فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کی والدہ ماجدہ جب حمل میں تھیں تو وہ گئیں غوث پاک کے گھر. اور غوث کون ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب گھر میں گئی تو گھر میں موجود نہ تھے، تو ان کے والد گھر میں موجود تھے. اب غوث کے والد پوچھا خیریت ہے، کیا چاہتی ہوں؟ ان کا میں غوث سے بات کرنا چاہتی ہوں. غوث موجود نہیں ہے. تو ان سے سوال کر لیا کہ مجھے حمل ٹھہرا ہوا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ تو لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا. غوث کے والد، غوث نہیں ہے، غوث کا والد ہے. لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا، وہاں پہ دیکھا صرف بیٹی لکھی ہوئی، بیٹا نہیں ہے. پھر فرمایا دیکھیں آپ کے ہاں بیٹی لکھی ہوئی، بیٹا نہیں آپ کی قسمت میں، تو بیٹی ہی پیدا ہوگی. تو وہ عورت اٹھی روتے ہوئے، بڑی دکھی غمزدہ. باہر نکلتے ہی غوث پاک مل گئے دروازے پر. خیریت ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پورا قصہ بیان کس طریقے سے میں آئی تھی، آپ کے والد نے اس طریقے سے کہا. غوث پاک نے یہ فرمایا کہ جا تیرے بیٹا ہوگا. بس غوث کا فرمان تھا، اور اس عورت کی غمی جو ہے خوشی میں تبدیل ہو گئی اور رونا مسکرانے میں تبدیل ہو گیا. بھئی غوث کہے اور نہ ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا. اب لوح محفوظ میں جو کچھ بھی وہ ہو، لیکن غوث نے کہہ دیا وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہے. گھر میں گئی، جب وضع حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا، دیکھا تو بیٹی. اسی وقت بیٹے کو اٹھا کے غوث کے گھر گئی اور یہ کہا کہ غوث مانگو بیٹا اور ملے بیٹی. غوث پاک نے کہا دکھاؤ مجھے. جب غوث پاک کے سامنے لے گئی، کپڑا ہٹا کے دیکھا، صرف کپڑا ہٹایا. دیکھنا چاہتے تھے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. صرف جب نظر پڑی دوبارہ کہا دیکھو، دیکھا تو وہ لڑکا تھا. وہ لڑکی میں تبدیل ہو گئی ایک نظر سے، غوث کی ایک نظر سے. اور شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ جوان ہوئے اور بڑے ہوئے شہاب الدین سہروردی، ان کی شکل و صورت عورتوں کی طرح تھی. لمبے بال، ان کے پستان بہت بڑے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے اٹھا کے رکھتے تھے. نعوذ باللہ. دیکھیں یہ اگر ولی سمجھتے ہیں کہ یہ ولی کے شان میں کوئی عزت کی بات ہے، اس سے بڑے کوئی گستاخی ہے؟ کیا دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے؟ یہ باغ فردوس میں ہے. اور تذکرۃ الرشید میں یہ اپنا باغ فردوس بریلوی کی کتاب، مشہور کتاب ہے. اور تذکرۃ الرشید دیوبندوں کی کتاب ہے، جس میں رشید احمد گنگوہی کا انہوں نے سوانح حیات اور سیرت لکھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فلاں شخص مخالف تھے، رشید احمد گنگوہی کے مخالف تھے. تو جا کے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، ایک بزرگ سے سوال کرتے ہیں، بھی لوگ تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. تو شخص نے کہا اللہ کی قسم میں گنگوہی صاحب کا قلم عرش کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عرش کے اوپر کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. وہاں پر گنگوہی صاحب کا قلم چل رہا ہے. مجھے بتا لوح محفوظ کس سے محفوظ ہے؟ نہ غوث کے والد سے محفوظ ہے، نہ غوث سے محفوظ ہے، نہ گنگوہی صاحب سے محفوظ. محفوظ کس سے ہے؟ لوح محفوظ کا نام رکھا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ فی لوح محفوظ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہم. کس چیز سے محفوظ ہے؟ صرف عوام الناس سے محفوظ ہے؟ فرشتوں سے محفوظ؟ کس سے محفوظ ہے؟ ہر مخلوق سے محفوظ ہے. صرف اللہ تعالیٰ جانتے اس میں کیا ہے بس، ورنہ محفوظ تو نہ ہوتا نا.
اگر ایک شخص بھی جانے تو محفوظ تو نہ ہوا، محفوظ کہ وہ ہے جس کا مالک صرف ایک ذات ہے اور ایک ہی ذات اس کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ بس.